سال آپ کی تعلیمی سال آپ کا مکمل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے طلباء اپنا تعلیمی سلسلہ یہیں پر موقوف کر دیں اور آئندہ عمل کی میدان میں قدم رکھیں۔ یوں تو آپ کو پورے سال جو بتانے کی باتیں تھیں، کارآمد اور نصیحت کی چیزیں تھیں، وہ آپ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران مدرسہ اس کے بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ان باتوں میں سے سب کو یاد رکھنا تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کر کے اگر ان کی نشاندہی کر دیا جائے تو ان کا یاد رکھنا، ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالخصوص جب بیٹا اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے یا طالب علم اپنے استاد سے رخصت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر اس کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت جگہ بنا لیتی ہے، عموماً وہ یاد رہتی ہے اور پوری زندگی آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں بھی چاہتا ہوں تو چند نصیحتیں آپ کو اس موقع پر کر دوں۔ وہ نصیحتیں میری نہیں ہیں، ہم تو کسی لائق نہیں جو آپ کو نصیحت کریں، بعض علماء کی ہیں، مختصر ہیں، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری جامع صفات شخصیت کے مالک تھے۔ خیر القرون کو چھوڑ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے منتخب اور نابغہ روزگار لوگوں کی جو فہرست بن سکتی ہے وہ اس میں شامل تھے۔ وہ علم کا خزانہ، عرفان کا دریا اور استقامت کا پہاڑ تھے۔ انہوں نے پوری زندگی علوم دینیہ کی تعلیم و تدریس اور تبلیغ میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت اور اشاعت اسلام کا عظیم کام لیا۔ وہ بیک وقت بلند پایا محدث، فقیہ، مفسر، متکلم، محقق اور مصنف تھے۔ متقدمین اور اسلاف کے علوم سے انہیں گہری اور والہانہ وابستگی تھی اور جدید طرز و اسلوب پر اسلام کی ترجمانی کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ جدید عربی انشاء ادب کے اسلوب کے شاہسوار تھے۔ عربی نثر نگاری میں ان کا علم کسی پختہ کار عرب ادیب سے کم نہیں تھا۔ مصر کے مشہور عالم ادیب اور قرآن مجید کی شہرۂ آفاق تفسیر کے مصنف علامہ طنطاوی سے گفتگو کے دوران جب علامہ بنوری نے ان کی تفسیر پر، علامہ طنطاوی کی تفسیر پر مدلل تنقید فرمائی تو علامہ طنطاوی کے لیے اپنی غلطی اور علامہ بنوری کی علمی عبقریت کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، اور انہوں نے یہاں تک کہا ما انت عالم ہندی انما انت ملک نزل من السماء لاصلاحی، کہ آپ محض ایک ہندی عالم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری اصلاح کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت کی دینی اور ملی خدمات کو ضبط میں لانے کے لیے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر فرصت ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی علمی اور عملی خدمات کی تفصیلات کے تذکرے کی متحمل نہیں۔ حضرت مولانا بنوری کے علمی مقام و منزلت کے سلسلے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ محدث جلیل علامہ دوراں حضرت سید انور شاہ کشمیری کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ علامہ کشمیری کے جتنے شاگرد آج دنیا میں موجود ہیں ان سب کو اس بات سے اتفاق ہے کہ
کہ مولانا بنوری سید انور شاہ کشمیری کا صحیح عکس ان کی پوری تصویر تھی۔ آپ کی تحریرات سے چند نصائح قارئین اور سامعین کی خدمت میں پیش ہیں۔ دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ خود دین پر قائم ہو جائے، باقی کام اس کے بعد ہیں۔ دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ خود دین پر قائم ہو جائے، باقی کام اس کے بعد ہیں۔ اکابر کی عظمت دل میں ہو، اکابر کی عظمت دل میں ہو تو دین کی محنت میں برکت آتی ہے۔ علماء کا کام صرف فتوے دینا نہیں بلکہ امت کی رہنمائی اور اصلاح بھی ہے۔ تبلیغی جماعت کی محنت نے دین کو عوام الناس تک پہنچایا، یہ ایک عظیم خدمت ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد پر ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل کے لیے کوششیں کریں۔ دین کی خدمت میں اخلاص سب سے اہم ہے۔ ریاکاری سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ احادیث کی تشریح میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ صرف نصابی کتابوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ اضافی مطالعہ بھی کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کریں۔ اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں اور غیر ضروری مشاغل سے بچیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی سے خیر کی توقع نہ کریں اور نہ کسی پر اعتماد و توکل کریں، ورنہ سوائے خسران اور ناکامی کے کوئی اور نتیجہ نہ ہوگا۔ میں نے مدرسہ اس لیے نہیں بنایا کہ محتمم یا شیخ الحدیث کہلاؤں۔ میں نے مدرسہ اس لیے نہیں بنایا کہ محتمم یا شیخ الحدیث کہلاؤں۔ جلال میں آ کر فرماتے، اس تصور پر لعنت۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حصول معاش کے تصور کو ختم کر دیا جائے اور طالب علم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی بنے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حصول معاش کے تصور کو ختم کر دیا جائے اور طالب علم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی بنے، اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دعا سکھا دی ہے، یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو خزانوں کا مالک اور بندوں کے دل بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ ان کے دل پھیر دیں، وہ خود آ کر اس مدرسے کی خدمت کریں، ہمیں ان کے در پر نہ لے جا۔ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مجھ پر دین کی خدمت کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا جہاں کی مسجد غیر آباد ہو اور لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جا کر اپنے پیسوں سے ایک جھاڑو خریدوں گا اور مسجد کو اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، پھر خود ہی اذان دوں گا اور لوگوں کو نماز کی دعوت دوں گا۔ اگر دینی مدرسہ دنیا کے لیے بنایا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر دینی مدرسہ دنیا کے لیے بنایا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے، اور اگر آخرت کے لیے بنایا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ شقی اور ملعون ہے وہ شخص جو علم دین کو حصول دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسے بدبخت سے سر پر ٹوکری اٹھا کر مزدوری کرنے والا بدرگاہ بہتر ہے۔
جو طالب علم اس مدرسے میں اسلامی شکل و شباہت اختیار کیے بغیر رہنا چاہتا ہے، جو طالب علم اس مدرسے میں اسلامی شکل و شباہت اختیار کیے بغیر رہنا چاہتا ہے اور جس کے دل میں علم دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی تمنا ہے، وہ ہمارے مدرسے میں نہ رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین خیانت ہوگی۔ ایک شخص اپنے اخلاص کی بدولت الف با پڑھا کر جنت میں جا سکتا ہے، ایک شخص اپنے اخلاص کی بدولت الف با پڑھا کر جنت میں جا سکتا ہے، اور دوسرا اخلاص کے بغیر بخاری شریف پڑھا کر اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔